لیکن یہ واقعہ ایسا ہے میرے دوستوں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں. آپ نے نام سنا حضرت ابو بکر؟ نہیں سنا تو ہاں بولو, ساتھ میں بولو. سنا نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, خلیفۃ المسلمین, ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. یہ سننے جیسی بات ہے, ایک دم کان لگا کر سننا, کڑی کو کڑی سے جوڑنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. آپ کے پاس ایک چمڑے کا رجسٹر, بولو رجسٹر کس کا ہے؟ اچھا وہ رجسٹر بھی کیسا معلوم؟ رجسٹر بھی کیسا؟ یہاں پہ نمبر ہے 1 2 3 4 5 نمبر لگے ہوئے. بازو میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں بیوہ عورتیں کتنی ہیں. بھائی مدینے میں وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیچاری بیوہ ہے, ان کے نام لکھے ہیں. پھر آگے سب کا پتہ لکھا ہے, پتہ. اس کے آگے سب کی عمر لکھی ہے, کتنے عمر کی وہ ہے. اور اخیر میں لکھا ہے کہ مدینے میں اس کا ذمہ دار. سمجھ گئے نا رجسٹر؟ سمجھ گئے نا؟ پہلے نمبر پہ نمبر لکھے 1 2 3 4 5, اس کے بعد میں بیوہ کا نام لکھا ہے, اس کے بعد میں بیوہ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, اس کے بعد میں بیوہ کی عمر لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں آخر میں کالم میں لکھا اس کا ذمہ دار کون ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چمڑے کا رجسٹر ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں, ابھی بیٹھے ہیں. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. بولو کون آ گئے؟ اب حضرت عمر آ گئے. تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تو بڑے گہرے دوست تھے, لیکن حضرت عمر نے ڈسپلن کو سامنے رکھا, آ کر کہا یا خلیفۃ المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں کے بادشاہ السلام علیکم, بتاؤ کچھ کام ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے مسکراتے کہا کوئی کام نہیں ہے, یہ بیواؤں کا رجسٹر دیکھ رہا ہوں, لو تم بھی دیکھو. یہ کہہ کر وہ رجسٹر کن کے ہاتھ میں دے دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنو دیکھنا شروع کیا. تو حضرت عمر کی نظر پڑی ایک بیوہ عورت پر جس کا ایڈریس ہے بہت دور اور عمر ہے 80. عمر کتنی ہے؟ بیوہ کا نام ہے, ایڈریس مدینے سے ذرا دور ہے, عمر کتنی ہے؟ اور بازو میں ذمہ دار کوئی بھی نہیں, جگہ خالی. بھئی جگہ خالی, ذمہ دار کوئی بھی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دل میں سوچ لیا آج سے ذمہ دار میں. وہ آج سے ذمہ دار, لیکن نام لکھایا نہیں. بھائی ہم ہوتے تو کہتے نا ذرا دیکھو وہ کالم خالی ہے, لکھو قاری احمد علی. میں ہوتا تو کرتا نا ایسا کام. حضرت عمر نے دیکھا کہ کالم خالی ہے اور یہ عورت رہتی ہے دور, مدینے میں قریب نہیں رہتی, دور رہتی ہے, 80 سال کی عمر ہے, بوڑھی اماں ہے اور ذمہ دار کوئی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ لکھانے کی کیا ضرورت ہے, جس کے پاس لکھانا ہے وہ جانتا ہے. کون؟ بھائی لکھانے کی کیا ضرورت ہے, جس کے پاس لکھانا ہے وہ. اس لیے حضرت عمر نے وہ رجسٹر ویسا ہی دے دیا اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ کل سے یہ جو عورت ہے جو 80 سال کی ہے, جو مدینے سے دور رہتی ہے, جس کا کوئی ذمہ دار نہیں, حضرت عمر نے دل میں سوچ لیا اپنے کو رجسٹر میں لکھانے کی ضرورت نہیں, آج سے ذمہ دار. ایسے بھی ہوتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مدرسے کے چندے کی کتاب لے کر آتا ہے, تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی رسید بناؤ, تو کہے گا کیا مولانا رسید کی بات کرتے ہو, جس کے لیے دیا اس نے دیکھ لیا, اب رسید کو لے کے کیا کرنا جاؤ جو رسید کی ضرورت. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور کچھ مالیگاؤں میں ایسے بھی ہوتے, 1000 کی رسید پھڑوا دیا, جیب میں 1000 دن لے کے گھوما, اور جو بھی ملے گا نا تیرے کو معلوم ہے وہ زہر میں چندے والے آتے, دیکھ میں نے 1000 روپیہ دیا, دیکھیں ایسے بھی ہوتے. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے کو لکھانے کی کیا ضرورت ہے. بس حضرت عمر نے عورت کا نام دماغ میں رکھ لیا, اس کا ایڈریس دماغ میں رکھ لیا, عمر کتنی, اور کالم میں کوئی ذمہ دار. تو ذمہ دار کون بن گئے؟ سننا, حضرت عمر دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد وہ ایڈریس پر چلے گئے. ارے ساتھ میں بولو نا, وہ ایڈریس پر. آپ سن رہے ہو نا, سب لوگ سن رہے ہو نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایڈریس پر گئے. سننا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی, من بالباب, میرے دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت عمر نے باہر سے کہا میں عمر. عمر دروازہ کھولے, اماں دروازہ کھولے. حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا, سنو سب ساتھ میں بولو, حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا تو دروازہ کھلا. وہ بوڑھی اماں پردے میں باہر کہہ رہی ہے, حضرت عمر کو کہتی کیوں آئے, عمر کو کہہ رہی کیوں آئے. تو حضرت عمر نے کہا اماں تمہاری عمر 80 سال کی ہو گئی, تم بیوہ ہو اور تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں, تو میں ذمہ داری لے کر آیا ہوں. وہ حضرت عمر باہر ایک سانس میں کہہ دیے, اماں کپڑے دھونا ہو تو میرے کو بتا دو, برتن کو مانجنا ہو تو میرے کو بتا دو, گھر میں اناج نہیں ہو تو میرے کو بتا دو, گھر میں کھانا پکانا ہو تو میرے کو بتا دو. اور جب حضرت عمر نے کہنا شروع کیا تو بوڑھی اماں نے کہا محلن یا عمر, عمر خاموش رہو, خاموش رہو, تم کو میری ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی آتا ہے اور روزانہ میرے گھر
میں اناج بھی بڑھتا ہے, روزانہ میرے یہاں کھانا بھی پکاتا ہے, میرے کپڑے بھی دھوتا ہے, کپڑے کو سکھاتا بھی ہے, برتن کو بھی دھوتا ہے, تمہیں آنے کی ضرورت؟ ارے بولو تمہیں آنے کی ضرورت؟ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون ہے جو آتا ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں نے کہا بہت زمانے سے آتا ہے, اور میرے کو تو معلوم بھی نہیں کون ہے, اس لیے کہ جب وہ آتا ہے تو میں پردے میں ادھر کھڑی ہو جاتی ہوں, وہ آتا ہے سارا کام کرتا ہے چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر دماغ میں سوچنے لگے یہ کون ہوگا جو میرے سے پہلے آتا. حضرت عمر دوسرے دن رات کو تہجد کے وقت چلے گئے. کون سے ٹائم پر چلے گئے؟ پہلے دن کب گئے تھے؟ فجر کے. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی آدمی پہلے آتا ہے تو تہجد کے وقت چلے گئے. ہمارے انڈیا کے حساب سے 3-4 بجے ہوں گے. حضرت عمر گئے, اب رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہ بوڑھی اماں بیچاری معذور بازور, وہ بوڑھی اماں رات کو کہتی ہے من بل باپ, ارے رات کو بوڑھی اماں کے دروازے پہ کون آیا؟ تو عمر کہتا ہے اماں دروازہ کھول, عمر آیا ہے. وہ بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو کہا عمر کو پوچھا کیوں آئے؟ عمر نے کہا گھر میں کھانا پکانا ہو, اناج رکھنا ہو, کپڑا دھونا ہو, برتن مانجنا ہو, میں تمہاری ذمہ. تو بوڑھی اماں غصے ہو گئی, کل بھی آئے تھے نا, ہاں میں نے کل منع کیا تھا نا, میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے, اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو, 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی. اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا, عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا, آئندہ سے یہاں نظر. بولو حضرت عمر چلے گئے. سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا, تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا. تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے. کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے, مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی, اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی. تو حضرت عمر گئے, لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا, اس کے سامنے ایک درخت تھا. درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا. حضرت عمر کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا, کچھ دیر گزری, میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا. حضرت عمر کہتے ہیں اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, اس زمانے میں بلب نہیں تھے, کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے. لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو کون آ رہے ہیں حضرت؟ ابھی سننا, واقعہ بھی پورا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر آ رہے. حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے, کچھ نہیں کیا. حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا, حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا, حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے, حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے, ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا, ارے جھاڑو بھی دے دیا, پوتا بھی دے دیا. حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام. عمر یہاں کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ. سننا, حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن, محمد کا دامن. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں, توجہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے. اب چلو گھر سے نکلے, دونوں ساتھ میں ہے نا, کون نہیں جلدی جلدی بولو نا, کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت. اب جب ساتھ میں چل رہے نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے. اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے, اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے. جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے, حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے, ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک, اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے, حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا, تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ میرا اور. تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا. تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا, جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں.
رات کو جلدی سو جاتے. میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا. وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, تو میرا کلمہ پڑھتا تھا, تو نے اس کو کیوں ستایا. میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو. اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی, وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے, یا اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو, اتنے ہمارے دل ٹوٹے. بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب, اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی بھائی کا دشمن, ہاں, باپ بیٹے کی نافرمانی. آج ذرا دیکھو, بیٹے کو دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے. آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے. ہاں, ماں کو گالی دیتا. میرے دوستوں, ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے, جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے, حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے, یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے, جس کے دل میں عداوت ہے, جس کے دل میں جلن ہے. اور میرے دوستوں, بڑے بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی, یہ بیٹھا ہے پیچھے. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی, ابھی ظہر کی نماز. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نہیں, میرے کو نہیں معلوم, میں تو ذرا باہر گیا تھا. کیا ہوا؟ کیا کہا؟ ایسا ہوا. کسی ایک کا نام لے کے برائی. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے. تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تو ظہر کی نماز پڑھا. اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا. یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے. لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے, وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا, ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون کون بھائی یہ دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی, اور زور سے. کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ ہاں, میں بتاؤں دل کو صاف. میں کیا بتاؤں, میرے کو کیا آتا. حضرت جنید بغدادی, نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو. حضرت جنید بغدادی, سلطان الواعظین, سلطان العارفین, ولیوں کے ولی. حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا, حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے, برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے, گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے, دکان کو صاف کرنا معلوم ہے, لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم, ایک کام کر لے, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا, اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی. دیکھو, میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں, آپ لوگ آپس میں ملے, باتیں کریں, چائے پیے, ایک دوسرے کو دعوت دے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے نا, پہلے بات کرے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کی طبیعت کیسی, تمہاری طبیعت کیسی. جہاں وہ کسی اور کا نام لے بس کہو بھائی بات ختم, یہیں پہ بات ختم. اس لیے کہ غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے, اور زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں, اس سے بڑا گناہ کرنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں.